الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ ایک ان آیات کے حوالے سے شعر کی تشریح چل رہی تھی۔ حضرت معین الدین چشتی گولڑوی جو والد گرامی ہیں حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے، شعر یوں ہے: دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما، مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے، وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک اعتراض ہے، وہ یہ کیا جاتا ہے صالحین پر، اولیاء کرام پر، شہداء پر، صدیقین پر، کہ جو ہندو ہیں یا بت پرست ہیں یا جو دوسرے مشرک لوگ ہیں یا مکہ کے کافر ہیں، انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ جو اصنام ہیں، بت ہیں، معبود حقیقی نہیں ہیں، مگر وہ ان کو خدا کے درمیان وسیلہ جانتے تھے اور ان سے ہی التجائیں کرتے تھے اور ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو یہی لوگ، ان کا یہ الزام ہے کہ لوگ سلوک جو کفار مکہ ہیں، مکہ کے کافر ہیں، جو بتوں سے کرتے تھے، آج کے مسلمان جو ہیں، بزرگان دین کے عقیدت مند جو ہیں، وہ انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، یہ سب سے یہی سلوک روا رکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، پھر ان کے عقائد میں، یعنی کفار کے عقائد میں اور مسلمانوں کے عقائد یا ان کے عمل میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ لہٰذا یہ سب کچھ شرک کے ضمن میں ہی تو آتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ شرک گناہ عظیم ہے۔ یہاں یہ بات ہماری یہاں تک پوری ہوئی تھی، ختم ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، غور فرمائیے، یہ اعتراض یقیناً بہت اہم ہے، بلا شبہ بہت اہم ہے۔ ایک اچھے بھلے مسلمان کو کفر کا فتویٰ لگا دینا، جو عقیدہ توحید پر کاربند ہے، رسولوں پر ایمان لایا ہے، فرشتوں پر ایمان لایا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، روز جزا پر ایمان لایا ہے، کتابوں پر ایمان لایا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ خاتم النبیین جانتا ہے، تو یقیناً ایک اتنے بڑا الزام ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ تو جواب ہونا چاہیے نا۔ یا پھر یہ جو شرک والے مورے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو دھیان دینا چاہیے، یار تم کیا کر رہے ہو، روزی تو وہی دینے والا ہے نا۔ تو کفار کے عزیزان گرامی قدر، اس عمل اور ایک مسلمان کے عمل میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ توحید باری کے قائل ہونے کے باوجود کافر تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، وہ اللہ ایک ہی ہے، وہ واحد ہے، لیکن ہم یہ اس جو ہے نا، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ آیت بھی ہے کہ ہمیں یہ اللہ کا مقرب بنا دیں گے، ہم ان کی بات تسلیح کرتے ہیں۔ تو کفار مکہ توحید باری تعالیٰ کے قائل ہونے کے باوجود کافر قرار پائے۔ جب انہیں اس کا علم تھا کہ ذات باری تعالیٰ ایک ہے اور متصرف حقیقی وہی ہے، ظاہر ہے کہ بتوں کو وہ بمنزلہ ذات نہیں مانتے تھے، اور توحید پر ایمان رکھنے کے باوجود اس لیے کافر تھے کہ وہ حضور
رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختمیت کے منکر تھے۔ آج بھی دیکھ لیں، قانون وہی چل رہا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، یا جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نبی نہیں مانتے وہ کافر ہے۔ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو کفر ہوتا ہی ہوتا ہے نا، پکا کافر۔ لیکن ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ تو مکہ کے جو مشرک ہیں وہ کسی نبی کو بھی نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی دونوں جو ہے اپنے اپنے جو انبیاء ان کی طرف مبعوث ہیں ان کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو بنیادی فرق کو سمجھنا چاہیے، وہ کس کے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختمیت کے منکر تھے۔ مسلمانوں کو کفار مکہ یا دیگر کفار سے تشبیہ دینا خود جو ہے غور انسان کو کرنا چاہیے موجب کفر ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا اقرار توحید کے بعد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر بھی یقین و ایمان ہوتا ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مسلمان اور کافر میں جو بنیادی فرق ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ صرف توحید کے ساتھ ایمان لانے سے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، جیسا کہ مکہ کے کافر تھے، توحید کے قائل تھے، تو خالی توحید کام نہیں دیتی۔ اس لیے اگر ایسا ہوتا تو کفار مکہ اللہ کے تو منکر نہیں تھے، وہ بالکل منکر نہیں تھے، پھر ان کو کافر کہنے کی کیا تک بنتی ہے؟ تو اس بات سے ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ صرف اقرار توحید سے کام نہیں چلتا، بلکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لانا بھی مسلمان ہونے کی شرائط میں سے اہم شرائط ہیں۔ ایک اہم اور محتم بشان شرط ہے یہ۔ لہذا جو لوگ توحید پر زیادہ زور دیتے ہیں ان کو اپنے رویے پر بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ اگر مدعیان توحید باری پر زور دیتے ہیں تو جس کی توحید کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں وہ ذات تو اپنے پیغمبر کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرانے پر زور دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو میں نے آیت بھی تلاوت کی ہے جگہ جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لو۔ اور پھر فرمایا یہ بھی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ بھی اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے کافی ہے، یقیناً کافی ہے۔ کہا میری بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، دو کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ میری اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری برگزیدہ مخلوق ہیں، میرے برگزیدہ بندے ہیں، میرے برگزیدہ رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ وہ مخلوق ہیں، میں خالق ہوں، آپ برگزیدہ عبد ہیں، میں معبود ہوں۔ میں اپنی حقیقت پر قائم دائم ہوں، میں قدیم ہوں، آپ حادث ہیں، آپ پیدا ہوئے ہیں، میں پیدا نہیں ہوں۔ خالق اور مخلوق میں جو فرق ہیں، تو عزیزان گرامی قدر یہ ہمیں جو قرآن مجید کے الفاظ بار بار ملتے ہیں، سنت خدا سمجھ کر اس کی طرف بھی عزیزان گرامی قدر ذرا توجہ دینی چاہیے۔ یا یہ کہیں کہ سنت الہیہ پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں، کیوں نہیں ضروری؟ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّہ، جس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو خلاصہ کلام پھر یوں ہوا کہ انبیاء اولیاء کو معبودان باطلہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے پوری کائنات میں، نہ اس نے بنایا ہے، جو بناتا ہے سمجھ لیں وہ معبودان باطلہ ہیں، اور اصنام ہیں، بت ہیں، جو یہ سب مشابہ ہیں۔ مشابہ قرار دینا، اس کے برابر ٹھہرانا کسی کو محض حماقت اور پرلے درجے کی جہالت ہے۔ کیا آپ کو انسان اور پتھر اور بت کا فرق معلوم نہیں ہوتا؟ کیا انسانوں سے آپ دن رات مختلف امور میں مدد نہیں لیتے؟
صنم تو بیچارے بے جان ہیں اور بے شعور چیز ہے، وہ کسی کی مدد تو کیا، وہ اپنی جگہ سے ایک سوئی برابر بھی نہیں سرک سکتے، جنبش تک نہیں کر سکتے۔ پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور خلیفۃ اللہ ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب چونکہ وقت زیادہ ہوا، اسی بات کو ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت